السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج بات کریں گے بد دعا کے بارے میں کہ بد دعا ہے کیا، ہماری زندگی میں بد دعا کا کیا اثر ہوتا ہے۔ کہ ان بد دعاؤں سے ڈرو جو بول کر نہیں دی جاتی۔ مطلب یہ کہ کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جس کے ساتھ ہم برا کرتے ہیں، جو انسان ہمارے ساتھ برا کرتا ہے تو بدلے میں جو ہے نا وہ انسان خاموش ہو جاتا ہے، بالکل چپ کر لیتا ہے، وہ بد دعا نہیں دیتا، منہ سے بد دعا نہیں دیتا، وہ چپ کر جاتا ہے، وہ صبر کر لیتا ہے، اور جو ہے نا اس کے دل میں وہ بات رہتی ہے، اس کے دل میں وہ درد رہتا ہے، تو وہ درد، وہ تکلیف کیا بن کے لگتی ہے؟ بد دعا بن کے لگتی ہے، کیونکہ ایسی بد دعائیں جو خاموشی سے دی جائیں، اور ایسی مظلوم کی بد دعا جو کہ خاموشی سے دی جائے اور دل سے دی جائے تو وہ قبول ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی بھی بد دعا رد نہیں کی جاتی، اور کوئی بھی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی۔ تو جہاں دیکھیں، جہاں اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم لوگ دعا کی امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرے گا، تو بد دعا بھی تو ضرور سنے گا۔ اگر ہم کسی انسان کے ساتھ کچھ غلط کریں گے تو اس کا صلہ بھی ہمیں ضرور ملے گا۔ اگر کوئی انسان ہمارے ساتھ کچھ غلط کرے گا تو اس کا جو ہے نا وہ صلہ اسے ضرور دیا جائے گا۔ اور ایسی بد دعا تو بہت خطرناک ہوتی ہے جو کہ خاموشی سے دی جاتی ہے۔ اور خاموشی سے بد دعا کیسے دی جاتی ہے؟ کہ کسی انسان کو آپ تکلیف دیں، کسی انسان کا آپ دل دکھائیں۔ دل دکھانا بہت بڑا کفر ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو کیونکہ دل جو ہے اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے گھر کو نقصان پہنچانا بہت بڑا کفر ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جب گھر کو کوئی انسان، جب اللہ تعالیٰ کے بندے کو کوئی انسان کوئی دکھ دیتا ہے تو اس انسان کی جو ہے نا دل سے نکلتی ہے جو بھی دعا نکلتی ہے اور جو بھی بد دعا نکلتی ہے نا وہ فوراً سنی جاتی ہے اور فوراً قبول ہوتی ہے۔ تو ایسی بد دعاؤں سے ڈریں جو کہ بول کر نہیں دی جاتی مگر ہاں دل سے دی جاتی ہیں، اور ایسی بد دعاؤں کا اور ایسی دعاؤں کا بڑا اثر ہوتا ہے انسان کی زندگی پر۔ کسی کا دل نہ دکھانا، اس نے صبر کر لیا تو تیرے لیے مسئلہ بن جائے گا، کیونکہ انسان جو ہے نا اپنی کیا کہتے ہیں بے رخی میں، انسان جو ہے نا اپنی بے آوازی میں، اور ایسے ہی مطلب انسان جو ہے نا بنا سوچے سمجھے کسی انسان کو کچھ بول دیتا ہے، وہ یہ نہیں سوچتا کہ اگلے انسان کی زندگی پر اس چیز کا کیا اثر پڑے گا، وہ بنا سوچے سمجھے کچھ بھی بول دیتا ہے، اور کسی انسان کو اپنی باتوں سے، کسی انسان کو اپنے لہجے سے، کسی انسان کو اپنے رویے سے اتنی زیادہ تکلیف دے دیتا ہے کہ وہ انسان اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا، اور وہ جو ہے نا چپ کر جاتا ہے اور صبر کر لیتا ہے، اور وہ جو انسان کا صبر ہوتا ہے نا وہ اس انسان کے لیے پھر بھاری پڑ جاتا ہے۔ کس طرح سے کہ وہ اس چیز کی اس سے شکایت نہیں کرتا، خاموش ہو جاتا ہے، وہ اس چیز سے اس کا گلہ نہیں کرتا کہ آپ نے میرے ساتھ یہ غلط کیا، آپ نے میرے ساتھ یہ کیا، آپ نے میرے ساتھ وہ کیا، وہ اس چیز کا گلہ نہیں کرتا، وہ خاموش کے ہو جاتا ہے۔ اور ایسی خاموشی جو ہے نا پھر ایسا طوفان لے کر آتی ہے جس کا کوئی وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ تو انسان کا جو دل ہے نا بڑی نازک چیز ہے، اس چیز کو دکھانا سب سے بڑا گناہ ہے سمجھا جاتا ہے۔ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا اللہ کے رسول، اے رسول، کہ دنیا جہنم میں لے کر جانے والی سب سے کوئی ایسی چیز بتائیں، چھوٹی سے چھوٹی ہو یا بڑی سے بڑی ہو، جو کہ انسان کو جہنم میں لے کر جائے، اور جنت میں لے کر جانے والی بھی کوئی ایسی چیز بتا دے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا کہ جو انسان کسی انسان کا دل دکھائے، جو انسان کسی دوسرے انسان کا دل دکھائے، دل توڑے، جو انسان کسی دوسرے انسان کی دل کو تکلیف پہنچائے تو اس کو جہنم میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس کے برعکس جنتی کون ہے؟ جو انسان جنتی وہ ہے جو انسان جو ہے نا کسی کے دل کو جو ہے نا جوڑے، جو انسان کسی کے تکلیف کو جو ہے نا کم کرے، جو انسان کسی کے درد کو کم کرے، دلوں کو جوڑ دے، تو وہ کیا ہے؟ جنتی ہے۔ تو دل دکھانا بہت بڑا گناہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے اپنے آپ کو بچاؤ، اسی لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا حق مانگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا کسی حقدار کو اس کے حق سے محروم نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ وہ جو ہے نا انسان کے کسی کا بھی حق جو ہے نا نہیں مارتے۔ انسان کا حق ضرور مار لیتا ہے، انسان کا حق کھا بھی جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات وہ واحد ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو انسان کو جو ہے نا اس کا پورا حق دیتی ہے۔
تو مظلوم جو ہے نا، مظلوم کی بد دعا اور مظلوم کے منہ سے نکلی ہوئی ایک آہ بھی انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ تو دیکھیں جہاں اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں تو وہیں پہ بد دعا بھی تو قبول فرماتے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا مظلوم کی جو بد دعا ہے نا وہ بڑی غور سے سنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ مظلوم کی جو بد دعا ہے نا اس کا جواب اس کو ضرور دیتا ہے، اور مظلوم کی جو بد دعا ہوتی ہے نا وہ انسان کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ تو اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے ڈرو، کیونکہ مظلوم کی جو بد دعا ہے نا انسان کی زندگی کو تہس نہس کر دیتی ہے۔ آپ کسی انسان کے ساتھ، مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دیتی ہوں، کوئی بات کرتے ہو، اس انسان کا دل دکھاتے ہو، اس انسان کے ساتھ برا کرتے ہو، اس نے صبر کر لیا، اس نے آپ کو کچھ نہیں کہا، آپ سے کوئی گلہ نہیں کیا، لیکن اس نے صبر کر لیا، وہ جو ہے نا آپ کے ظلم کو اس نے برداشت کر لیا، آپ کے ظلم کے اوپر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، آپ کو کوئی جواب نہیں دیا، تو وہیں سے سمجھ لیں کہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ غلطی کی ہے، آپ نے کسی انسان کے ساتھ کچھ غلط کیا ہے اور اس انسان نے جو ہے نا آپ کو اس کا جواب نہیں دیا، تو سمجھ لیں کہ وہ آپ نے اس پر ظلم کیا، آپ نے اس کے احساسات کو، آپ نے اس کے جذبات کو، آپ نے اس کے دل کو ٹھیس پہنچائی، اور اس ٹھیس کا جواب جو ہے نا وہ انسان نہیں دے گا بلکہ اللہ پاک کی ذات دے گی، اور اللہ پاک کی جو ہے نا ذات بڑی ہی کریم رحیم ہے، غفور رحیم ہے، اور پکڑنے والی بھی ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے نا تو وہیں اللہ تعالیٰ پکڑ بھی لیتا ہے، تو وہیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا مظلوم کی آہ بھی سن لیتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے نا مظلوم کی بد دعا بھی سنتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیشہ کوشش کیا کریں کبھی کسی کا دل نہ دکھائیں، کیونکہ دل دکھانا بہت بڑا گناہ ہے، اور دل دکھانا ایسے ہے جیسے آپ نے کسی انسان کو جو ہے نا اندر سے پوری طرح سے مار دیا۔ کسی انسان کو دھوکہ دینا یہ بھی ایک بہت بڑا ظلم ہے، کیونکہ دھوکہ جو ہے نا آپ کی زندگی میں وہ معنی نہیں رکھتا ہوگا، لیکن کسی دوسرے انسان کے لیے وہ دھوکہ اس کی پوری زندگی کو برباد کر دے گا۔ تو ایک دھوکہ دینا بھی کسی کے دل کو توڑنا بھی اس کے بد دعا کے برابر ہے، کیونکہ آپ اگر کسی کو دھوکہ دیتے ہیں، آپ کسی کا دل توڑتے ہیں، آپ کسی کو تکلیف دیتے ہیں، تو وہ انسان اس وقت تو صبر کر لے گا، آپ نے اس پر ظلم کیا، آپ نے اس کے احساسات جذبات کی قدر نہیں کی، تو وہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے مانگے گا، اور جب کوئی انسان اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو دیے بغیر خالی واپس نہیں لوٹا رکھتا، اور اس کو ضرور دیتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور کومنٹس میں بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہے، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، محمدی چینل۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا تمام لوگوں کو ہدایت دے کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا دل نہ دکھائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔